السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اذان و اقامت اور جماعت کے بارے میں۔ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ بغیر اذان کے نماز پڑھنا کیا حرام ہے، اور جماعت کو چھوڑ کر کے تنہا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے، یعنی اذان و اقامت اور جماعت کے بارے میں شریعت اسلام کا کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ اذان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو فلاح کی دعوت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ جاؤ بلال کو اذان کی تلقین کرو، وہ اذان کہیں کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اذان کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں اذان کہی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اس بستی کو امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اذان کا کیا حکم ہے، تو اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی معتبر کتاب بحر شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز، ان میں جمعہ بھی ہے، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت کے اندر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان یہ سنت موقدہ ہے، ایسی سنت موقدہ کہ اس کا حکم واجب کی طرح ہے کہ اگر اذان نہ ہوئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوئے۔ مسجد کے اندر بغیر اذان اور اقامت کے جماعت سے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص شہر میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے اور اس نے اذان نہ کہی تو وہ مکروہ نہیں ہے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، اور اگر اذان کہہ لے تو وہ مستحب ہے، اور یہی حکم گاؤں کا بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جماعت چھوڑ کر کے تنہا نماز پڑھنا کیسا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت کی اسلام کے اندر بہت تاکید آئی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت تاکید آئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، بغیر عذر کے ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کا مستحق ہے، اور کئی بار چھوڑنے والا فاسق اور مردود الشہادت ہے، یعنی جس کی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوں گے، یعنی پڑوسیوں نے ان کو نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اب یاد رکھیں کہ کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے، تو جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کے یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھ لی تو سب کے ذمے سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی، اور اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ رمضان شریف کے وتر میں جماعت مستحب ہے، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے، اور رمضان کے علاوہ وتر میں بھی مکروہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وضو کر رہا ہے اور جماعت قائم ہو چکی ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر 3 بار جسم کے اعضاء کو دھوئے گا تو رکعت چھٹ جائے گی، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ رکعت کو نہ جانے دے،
بلکہ ایک ایک بار جسم کے اعضاء کو دھو کر کے نماز میں شامل ہو جائے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ 3 بار دھوئے گا تو رکعت تو مل جائے گی لیکن تکبیر اولیٰ نہیں پائے گا، تو اب وہ 3 بار اپنے اعضاء کو دھو لے۔ اب سوال یہ کہ کن وجوہات کی بنا پر جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی جماعت کو چھوڑنے کی کب اجازت ہے؟ تو اس کی بھی شریعت پاک نے کچھ صورتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو ان صورتوں میں جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو وہ صورتیں یہ ہیں: ایسی بیماری کہ وہ مسجد تک جانے میں تکلیف ہو، سخت بارش، بہت زیادہ کیچڑ ہو، سخت سردی ہو، سخت اندھیرا ہو، آندھی چل رہی ہو، پاخانہ، پیشاب یا رہا کا یعنی پیٹ کی ہوا کا بہت زیادہ زور ہو، ظالم کا خوف ہو، یا پھر قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر ہو، یا اندھا ہو، یا اپاہج ہو، یا اتنا بوڑھا ہو کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہے، یا پھر مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہو، اور یا پھر مفلس کو قرض خواہ کا ڈر ہو۔ یہ مسئلہ سمجھنے لائق ہے، مفلس کو قرض خواہ کا ڈر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قرض لیا، اب اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ باہر نکلے گا تو جس سے قرض لیا ہے وہ اس کو پریشان کرے گا، اور یہ حقیقت میں مفلس ہے، یعنی حقیقت میں اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ پیسہ نہیں دے سکے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو دینے کی نیت نہیں ہے، نیت تو ہے لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ دے نہیں سکتا ہے۔ تو ایسا مفلس کہ جس کو قرض خواہ کا ڈر ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد تک نہ آئے بلکہ اپنے گھر پر نماز پڑھے۔ بیمار کی دیکھ بھال کر رہا، اگر وہ اس کو چھوڑ کر کے جماعت میں یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس بیمار کو تکلیف ہوگی یا پھر وہ گھبرائے گا، تو ایسی صورتوں میں جماعت کو چھوڑ کر کے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔